ارے جو بات مرنے کے روز محشر اٹھا رہا ہے وہی خدا جہاد محبت کی آواز گونجی کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی اجازت اگر تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے اور کے کار میں ناک کالا بھی ہے سہر کے کار میں ناک کالا بھی ہے دل میں شیشی کی باہوں ڈالا بھی ہے سانپ ڈستا رہا وہ ڈٹے رہ گئے عشق ایسا نرالا کسی کا کو دفنائی گئی ہے فاطمہ ہم عائدے جہیت کے دیوانے بن کے آئے ہیں اسلام کی شمشاں پہ جلے پروانے بن کے آئے ہیں اسلام زندہ باد نہ صدیق جیسی امامت کسی نہ حیدر کی جیسی نماز کسی کی مگر یاد کر کہ موت کا جو مزہ سبھی کو چکھا رہا ہے وہی خدا ہے چکھا رہا ہے وہی خدا ہے چکھا رہا ہے وہی خدا ہے ارے جو بات مرنے کے روز محشر اٹھا رہا ہے وہی خدا کیا کہنے واہ واہ سبحان اللہ کا جو مزہ سبھی کو چکھا رہا ہے وہی خدا ہے چکھا رہا ہے وہی خدا ہے اور ہوئی ہے موسیٰ پہ مہربانی دیا ہے رستہ ہٹا ہے پانی ہوئی ہے موسیٰ پہ مہربانی دیا ہے رستہ ہٹا ہے پانی ہوئی موسیٰ پہ مہربانی دیا ہے رستہ ہٹا ہے پانی ارے فرعون اعظم کو نیل میں جو ڈبا رہا ہے وہی خدا کیا کہنے ماشاءاللہ کیا نام ہے تمہارا کیا نام ہے ادریس بھائی یہ شعر آپ کے لیے جو پڑھ لوں الحمدللہ حضرت احرار صاحب پیچھے بیٹھا ہوا ہے بھائی لوگ آتے ہیں کہتے ہیں مدارس کو ختم کریں گے مساجد کو ختم کریں گے لیکن الحمدللہ جب تک علماء زندہ ہیں ان کا باپ بھی ختم نہیں کر سکتا اسلام آباد کے اندر رات کو مسجد ختم کر کے صبح پھول لگا دیے جاتے ہیں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل کیا تم نے نہیں دیکھا وہ منظر تو میں شعر پیش کر رہا ہوں چشمے والے بھائی جس طرح تو گھٹنوں کے بل کھڑا ہوا اسی طرح تو نے اس شعر پر تیری طرح ایک بھی ہو میرے لیے کافی ہے کیونکہ میں سمجھتا ہوں بھائی 2 بج رہے ہیں نا سماعت کیجئے شاعر کیا لکھتا ہے وہ چونچ سے جب گرے ہیں کنکر فنا ہوا اب رہا کا لشکر وہ چونچ سے جب گرے ہیں کنکر فنا ہوا اب رہا کا لشکر وہ چونچ سے جب گرے ہیں کنکر فنا ہوا اب رہا کا لشکر ارے ابابیلوں سے بابلوں سے جو اپنا کعبہ بچا رہا ہے وہی خدا کیا کہنے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ابابیلوں سے جو اپنا کعبہ بچا رہا میں نے دیکھا ماشاءاللہ صحابہ کے دیوانے تشریف فرمائے آخر میں
کلام بڑا طویل ہے، میں ختم کرنے کی ترتیب میں ہوں، سماعت کیجئے گا۔ کیا کہنے ویسے صحابہ کے لیے جب اس صحابی کا نام آتا ہے ہاتھ ایسے نہیں ایسے ہو جاتا ہے، بے شک کیسے ہو جاتا ہے؟ ایسے ہو جاتا ہے، ماشاءاللہ۔ اور میں اپنا کلام ختم بھی اس صحابی کے نام سے کرتا ہوں، لیکن آج میں اس محبت میں آپ کی محبت دیکھنا چاہتا ہوں، آپ کی وہ محبت و غیرت اس صحابی کے لیے دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہم توحید میں اس صحابی کا ذکر آپ بھی حیران ہوں گے، شاعر لکھتا ہے کہ وہ کب سے سوکھا پڑا ہوا تھا، وہ بوند کو بھی ترس رہا تھا، وہ کب سے سوکھا پڑا ہوا تھا، وہ بوند کو بھی ترس رہا تھا، وہ کب سے سوکھا پڑا ہوا تھا، وہ بوند کو بھی ترس رہا تھا۔ ارے عمر کی چٹھی، عمر کی چٹھی سے نیل کو جو بہا رہا ہے وہی خدا جو مزہ سبھی کو چکھا رہا ہے وہی خدا ہے۔ اب آتے ہیں اپنے ایک کلام کی طرف، اور میرا ارادہ نہیں تھا لیکن بہت ساتھیوں نے اس کی فرمائش کی کہ وہ پڑھیں، تو چلے بھائی اس کو پڑھتے ہیں، اور آخر میں پھر تھوڑا سا کچھ پڑھ کے اجازت چاہتے ہیں۔ بہت دیر ہو گئی، بہت دیر ہو گئی ہے، جزاک اللہ۔ اس وقت آپ کو تنگ کرنا مجھے مناسب نہیں لگتا، اس لیے اگر دل چاہے تو بول دینا، ورنہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ شاعر کیا لکھتا ہے، سماعت کیجئے گا کہ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کا دل چاہتا ہے، وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کا دل چاہتا ہے، جہاد محبت کی آواز گونجی کہاں حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی، جہاد محبت کی آواز گونجی کہاں حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی، اجازت اگر تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے۔ اور جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ وہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت، جہاں دل لٹانے کا دل چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مطلب آپ کو سبحان اللہ کہنے کے لیے ہمیں ہر بار بولنا پڑے گا کہ اس طرح کرو، اس طرح کرو، ہاں نہیں، ویسے ان کی بات بتا رہے ایسے بیٹھے ہوئے، ابے تیرے کو نیند آ رہی ہے جو جا کے سو جانا ہے یار، ضروری تھوڑی ہے اس مجلس میں بیٹھنا۔ کہ میں سبحان اللہ کے لیے، حضرت اصل میں آپ کے پنجاب کا ماحول یہ بن چکا ہے کہ یہاں پر اگر کسی نعت خوان کے اس پر کسی نے سبحان اللہ بولا تو وہ بولے گا کیا پڑھ کے گیا ہے یار، ایسا ہے نا۔ اور اگر کسی کا چپ رہے لوگ تو بولے گا یار مزہ کیا نہیں آیا، وہ بلانا ہمیں آتا ہے لیکن یہ وقت نہیں ہے۔ لہٰذا اگر دل سے خود انداز سے اپنے محبت سے بول دو صدیق کے لیے، حنظلہ کے لیے، نبی کے لیے، تو موت نہیں آتی۔ شاعر کیا لکھتا ہے، سماعت کیجئے گا۔ ویسے شعر کے آخر میں لوگ کہتے سبحان اللہ، لیکن یہ ایسا شعر پیش کرنے لگا ہوں جس کے پہلے ٹکڑے میں انشاءاللہ نبی کا دیوانہ ہاتھ اٹھا کے بولے گا سبحان اللہ، کہ حلیمہ سے آ کر سبھی نے کہا ہے، سنا ہے حسینوں کا شاہ گیا ہے۔ حلیمہ سے آ کر سبھی نے کہا ہے، سنا ہے حسینوں کا شاہ گیا ہے۔ جہاں رحمتیں دو
جھولا جھولانے کا دل چاہتا ہے، اور ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتائیں وہ ٹکڑوں کا عالم، ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتائیں وہ ٹکڑوں کا عالم، اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کا دل چاہتا ہے، اور وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے وہ خیمے میں رو کر، وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے وہ خیمے میں رو کر، اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا سر کٹانے کو دل چاہتا ہے۔ بات کرنا ارار صاحب آ گئے نا، اس لیے حضرت میں وقت نہیں ضائع کروں گا کسی بات وغیرہ میں، سیدھا سیدھا اچھا تھکا تو نہیں ہوا حضرت، کیوں ہوا حضرت؟ اس میں تسلسل نہیں ہے، یہ رکتا ہے حضرت، یہ ترتیب ہی ایسی ہے۔ چلو آپ تسلسل والے کہتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں، صبر صبر ماحول حضرت ہم زیرو لوگ ہیں، زیرو، ہم کو کہاں آتا ہے ماحول بنانا، آپ کو شاعر کیا خوب لکھتے ہیں ماشاءاللہ حضرت، یہ جو بیٹھے ہوئے نا صحابہ کے دیوانے بیٹھے ہوئے، صحیح ہے بھائی؟ تو صحابہ کے دیوانوں تھوڑی غیرت یہ پٹھان دکھائے گا اور تھوڑی تم میواتیوں دکھاؤ، حضرت کہتے ہیں ماحول بناؤ، تو چلو حضرت کو آتے ہیں ماحول بنانا، بتاتے ہیں کہ ماحول کیسے بنتا ہے۔ میں تو چھپ کر کے میں نے کہا حضرت پڑھ دیں گے وہ آپ بیان کر دیں گے، لیکن حضرت آپ نے ابھی غیرت کے رگ کو چھیڑ دیا ہے، اب بنے گا ماحول انشاءاللہ۔ نہیں حضرت نے، ہمارے بڑے ہیں نا حضرت نے جو بول دیا، شان صحابہ عزت کا معاملہ ہے، شان صحابہ زندہ باد، ذرا زور سے بول، شان صحابہ، جو صحابہ کا دیوانہ بیٹا ہے ہاتھ اٹھائیے، ہاتھ اللہ نے خالی کھانے کے لیے نہیں استعمال کرنے کے لیے بھی دیے اور اٹھانے کے لیے بھی دیے، شان صحابہ زندہ باد، زندہ باد ماشاءاللہ۔ شاعر کیا خوب لکھتا ہے، سماعت کیجئے گا، ایک دو کہانیاں بتاؤں گا بھائی، اور پہلی کہانی ہے حضرت صدیق اکبر کی، اس کو اس کے انداز میں، اور دوسری کہانی حضرت عمر کی، ان کو ان کے انداز میں داد دیں گے انشاءاللہ۔ تیار ہو جاؤ بھائی، شاعر کیا خوب لکھتا ہے، بہت پیارا کلام، کہ آپ کیف الورا، آپ نور الہدا، آپ کیف الورا، آپ نور الہدا، آپ کے جیسا رتبہ کسی کا نہیں، آپ محبوب رب، آپ شاہ عرب، آپ محبوب رب، آپ شاہ عرب، آپ کے جیسا رتبہ کسی کا نہیں۔ غار سور کا منظر اور صدیق اکبر یاد ہے، جو صدیق کا دیوانہ ہوگا جب شعر ختم ہوگا اس سے پہلے میرا اشارہ ہوگا انشاءاللہ، گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کے صدیق کو سلوٹ پیش کرے گا انشاءاللہ۔ شاعر کیا لکھتا ہے، سماعت کیجئے گا، کہ آپ کے جیسا رتبہ کسی کا نہیں، مصلحت بنے کہ قدرت کا تالا بھی ہے، غار کے منہ پہ مکڑی کا جالا بھی ہے، ساتھ بو بکر اللہ والا بھی ہے، دل میں عشق نبی کا اجالا بھی ہے، دل میں عشق نبی کا اجالا بھی ہے، دل میں عشق نبی کا اجالا بھی ہے، سحر کے غار میں ناگ کالا بھی ہے، سحر کے
ڈستا رہا وہ ڈٹے رہ گئے عشق ایسا نرالا کسی کا شان صدیق اکبر دیوانہ دونوں ہاتھ اٹھائے شان صدیق اکبر مقام صدیق اکبر کیا کہنے آپ صاحب شان محمد مصطفیٰ عظمت صحابہ شان صحابہ شان صدیق اکبر نعرہ تکبیر زندہ باد بیٹھ جائیں یار زندہ باد زندہ باد منیر احمد خان زندہ حضرت دوبارہ یہ لیکن دوبارہ اس سے زیادہ ایسا نہیں تھک جائے نہیں ابھی تو یہ جوان ہیں ماشاءاللہ حضرت کہہ رہے دوبارہ پڑھو شاعر لکھتا ہے لیکن دوبارہ اس سے زیادہ یہ چادر مادر صدیق کے لیے ایسے پھینکنا ہے ادھر اور یہ ہاتھ ایسے اٹھانے یہ گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کے پتہ چلے صدیق کا دیوانہ ہے کہ مصلحت بن کے قدرت کا تالا بھی ہے غار کے منہ پہ مکڑی کا جالا بھی ہے غار کے منہ پہ مکڑی کا جالا بھی ہے ساتھ بو بکر اللہ والا بھی ہے دل میں عشق نبی کا اجالا بھی ہے دل میں عشق نبی کا اجالا بھی ہے سحر کے غار میں لاکھ کالا بھی ہے سحر کے غار میں لاکھ کالا بھی ہے دل میں سانپ ڈستا رہا وہ ڈٹے رہ گئے سانپ ڈستا رہا وہ ڈٹے رہ گئے عشق ایسا نرالا کسی کا بیٹھ جائے بھائی نیچے بیٹھ جزاک اللہ عشق ایسا نرالا عشق ایسا نرالا کسی شان صدیق اکبر پہ قربان میں بیٹھ جائے نیچے بیٹھ جائے جزاک اللہ شان صدیق اکبر پہ قربان میں رازدار رسالت کی کیا بات ہے کس کو صدیق ہے خود خدا نے کہا اس سراپا صداقت کی کیا بات ہے ساری خلقت کی رحمت سمیٹے ہوئے جس جگہ پر ہے صدیق لیٹے ہوئے اس محمد کے حجرے پہ قربان میں رشک فردوس جنت کی کیا بات ہے غار ہے یا کہ جنت کی گلزار ہے دیوانہ ہاتھ اٹھائے گا غار ہے یا کہ جنت کی گلزار ہے ایک طرف یار ہے ایک طرف مار ہے زہر پاؤں میں زانوں پہ دلدار ہے تیری صدیق قسمت کی کیا بات ہے ارار صاحب صدیق کے دیوانوں کو تو دیکھ لیا اب آئیے ذرا عمر کے دیوانوں کو دیکھیں رضی اللہ عنہ کیونکہ شیطان تو شاٹ ہونے چلے گیا کیونکہ حضرت کا تذکرہ آنے کو ہے حضرت حاجی نصیر اسلم صاحب سماعت کیجئے گا اچھا میں نہیں جانتا تھا ان کو شاعر کیا لکھتا ہے سماعت کیجئے گا عمر کو عمر کے انداز میں داد دینا ہے بھائی سمجھ گئے نا عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے بوڑھا بھی انشاءاللہ جوان ہو کے عمر کو داد دے شاعر کیا لکھتا ہے سماعت کیجئے گا بہت پیارا شعر آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے لگا ہوں آپ کی محبت واللہ رات کے 2 بجے دیکھ کے خدا کی قسم دل خوش ہو گیا اور میں نے بھی پورے دل اور زور کے ساتھ جو ہے نا حضرت کا بڑا غیرت کا ترتیب تا شاعر لکھتا ہے کہ چور غصے میں تھے کفر تھا عرش پر ننگی تلوار لے کر بے خوف و خطر قتل کرنے کو آئے تھے حضرت عمر جب چڑھی ہے میرے مصطفیٰ کی نظر جب چڑھی ہے میرے مصطفیٰ کی نظر رکھ دیا گردن کفر
کفر کو کاٹ کر رکھ دیا کفر کو کاٹ کر بول تلوار حضرت عمر پھینک کر اب تو کلمہ پڑھا دیجیے نا مجھے اب تو کلمہ پڑھا دیجیے نا مجھے آپ کے جو سچ ہے راہ کسی شان فاروق اعظم عظمت فاروق اعظم عظمت صحابہ عظمت اہل بیت نعرہ تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر کیا کہنے بھائی دو شعر حضرت فاطمہ الزہرا کے حوالے سے مولی سعید صاحب کچھ لوگ ہیں جن کے لیے پیغمبر کھڑے ہوئے عورتیں بھی ہیں ماشاءاللہ حضرت کچھ لوگ ہیں جن کے لیے حضور کھڑے ہوئے ان میں ایک حضرت فاطمہ الزہرا ہے رضی اللہ عنہ جب نبی فاطمہ کے لیے کھڑے ہو سکتا ہے تو فاطمہ کے وہ شعر جب تمہارے دل پہ لگے تو کیا تم نہیں ہو سکتے دیکھیں گے انشاءاللہ جب میں کہوں آپ کی محبتیں سے دیکھنی ہے کہ مزہ آ جائے شاعر کیا خوب لکھتا ہے سماعت کیجئے گا انشاءاللہ یہ کلام آپ سنیں گے آپ کا دل خوش ہو جائے گا بہت پیارا کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کہ وہ حیا کی 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 خوبصورت ایک پری فاطمہ وہ حیا کی خوبصورت ایک پری ہے فاطمہ وہ حیا کی خوبصورت ایک پری ہے فاطمہ اس لیے تو شب کو دفنائی گئی ہے فاطمہ وہ حیا کی خوبصورت ایک پری ہے فاطمہ اسامہ بھائی اب فاطمہ کے دیکھنے آپ نے انشاءاللہ ایک دو تین تو کھڑے ہوں گے کچھ گھٹنوں کے بل تو ضرور کھڑے ہوں گے کیوں بھائی شاعر کیا لکھتا ہے سماعت کیجئے گا کہ مومنوں سے حق تعالی حشر میں فرمائے گا مومنوں سے حق تعالی حشر میں فرمائے گا مومنوں سے حق تعالی حشر میں فرمائے گا اپنی نظروں کو جھکا لو اپنی نظروں کو جھکا لو آ رہی ہے فاطمہ اپنی نظروں کو جھکا لو آ رہی ہے اللہ اکبر بیٹھ جائیں میں حافظ منیر صاحب کو سیدہ فاطمہ کے حوالے سے اس کلام کو پڑھنے پہ بھرپور خراج تحسین پیش کرتا ہوں محبتوں بھرا سلام پیش کرتا ہوں ہماری اسٹیج سے اہل بیت کی شان بیان ہو رہی ہے کیا کہنے حافظ صاحب سلام ہے آپ کو ماشاءاللہ بس آخری دوش اچھا بس آخر میں وہ کہہ رہے ہیں میں سب سے پہلے دو اشعار اپنے قائد کے حوالے سے اس کے بعد حضرت آپ نے سننے آج حضرت عمر کی شان پہ میں صرف دو شعر پڑھ کے اجازت چاہوں گا سماعت کیجئے گا آئیے مسلمان یہ ہاتھ اللہ نے دیا ہے ہاتھ اٹھا لہرا اور نعرہ لگا اسلام زندہ باد ذرا زور سے لگانا اسلام زندہ باد زندہ باد اسلام زندہ باد کے مزہ آ جائے کہ اسلام زندہ باد اسلام زندہ باد اسلام زندہ باد اسلام زندہ باد ہم جمہوریت کے دیوانے بن کے آئے ہیں اسلام کی شمشاں پہ جلے پروانے بن کے آئے ہیں اسلام زندہ
اسلام کی حفاظت کے لیے یہ خود کو لٹانے آئے ہیں اور خار راستوں کو ہم اب جھگے منگانے آئے ہیں اسلام زندہ ہاتھ اٹھا پرچم بنا کے اسلام کے لیے لہرا اسلام زندہ باد اسلام زندہ باد اسلام زندہ باد اسلام زندہ باد آخر میں نے آپ کو بولا تھا کہ میں ختم کرتا ہوں نام عمر کو اور مجھے کہا گیا بات ساتھیوں نے میں ہجرت کر رہا ہوں جس میں جرت ہے مجھے روکے جو ٹانگوں پہ ہاتھ لپیٹ کے بیٹا ہے نا بیٹا اب عمر کی بات آ رہی ہے ٹانگوں سے ہاتھ ہٹا دے کام آئے شیطان بھاگ گیا تو میں دعا کرتا ہوں یا اللہ جو عمر کو عمر کے انداز میں داد دے تو عمر کی غیرت سے تھوڑا سا ٹکڑا اسے بھی عطا کر اور مجھے بھی عطا کر سمجھ گیا بھائی میں ہجرت کر رہا ہوں جس میں جرت ہے مجھے روکے عمر فاروق کا کعبہ میں تیور بول اٹھتا ہے اور عمر قتل کرنے کو جاتے ہو جاؤ بہن نے کہا پر میری مانے جاؤ اگر دیکھ لے گا تو روح محمد تو تم کو بھی ایمان لانا پڑے گا سمجھ گیا پہلا شعر پیش کر رہا ہوں اور پتہ چلے احرار صاحب کو بھی احرار صاحب بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ کہ صحابہ کے دیوانوں کا مجمع مزہ آ جائے بھائی شاعر کیا لکھتا ہے کہ حمایت میں جس کی اتر آیا قرآن اللہ اکبر وہ حضرت عمر ہے حمایت میں جس کی اتر آیا قرآن اللہ اکبر وہ حضرت عمر ہے شہ انبیاء کو نظر آئی جس میں صفات پیغمبر وہ حضرت عمر ہے امامت کسی کی نہ حیدر کی جیسی نمازیں کسی کی نہ صدیق جیسی امامت کسی کی نہ حیدر کی جیسی نمازیں کسی کی مگر یاد کرتا وہ حضرت عمر ہے میں پیش کر رہا ہوں اور یہ آخری شعر احرار صاحب آپ کی نظر کرتا ہوں سماعت کیجئے گا ویسے انسان کا دل کرتا ہے کہ ہوا میں اڑ کے عمر کو داد لیکن اڑ تو وہ سکتا نہیں ہے لہٰذا عمر کا دیوانہ زمین پر بیٹھ بھی نہیں پائے گا کیمرے والے ذرا گھما دیو ان دیوانے عمر کو دکھانے ہیں آپ نے کہ عمر دنیا میں بھی حضور کا خادم قبر میں نبی کا پڑوسی اور حشر میں بھی حضور کا خادم ہوگا اب حضرت عمر کی کیا خدمت ہوگی مانتا ہوں کہ رات کے 2:30 بج رہے لیکن انشاءاللہ عمر کا دیوانہ عمر کی محبت میں ایسی داد دے گا نام عمر کو کہ مزہ آ جائے شاعر کیا لکھتا ہے سماعت کیجئے گا بہت پیارا شعر کہ نہیں ساتھ چھوڑیں گے محشر کے دن بھی محمد کی خدمت میں حاضر رہیں گے اور آپ دیکھیں گے احرار صاحب کے سٹیج سے بھی 1-2 بندے کھڑے ہوں گے عمر کے لیے انشاءاللہ نہیں ساتھ چھوڑیں گے محشر کے دن بھی محمد کی خدمت میں حاضر رہیں گے وہاں پر جو آقا تو گھر بھر کے دیں گے کٹوروں میں کوثر وہ حضرت کیا کہنے